عزیز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پارے 15 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، یعنی مطلب محترم بنایا ہے، یعنی مطلب اس کو عزت دار بنایا ہے۔ ہم نے اس کو ایک بہت بڑے اونچے درجے پر بنایا ہے۔ قرآن یہ کہنے کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ یہاں مجھے ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے، برے القاب سے پکارنا، برے القاب سے کسی کو بلانا اور برے القاب سے اس کی غیر موجودگی میں اس کا ٹھٹا مذاق بنانا، اللہ فرماتے ہیں سب سے گھٹیا چیز اگر انسان کے اندر کوئی ہے تو وہ یہ بہت بڑی لعنت اور بہت بڑی بری چیز ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگان دین، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے درمیان میں ہوں وہ عنوان ہے 3 چیزوں پر۔ ایک ہے تنقید، ایک ہے تنقیس، ایک ہے تحقیر۔ تینوں چیزیں سننے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کسی نے پوچھ لیا تو یہ 3 نام کہہ دیں، ان کو اپنی اولاد کے نام رکھ دیں۔ تنقیس اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے چونکہ ہمارا معاشرہ بھی ویسے ہی بنتا جا رہا ہے، جس کو جو نام پسند آیا نام رکھ لے رہی، جس کو جو چیز پسند آئی وہ رکھتے جا رہی۔ ابھی حال میں کچھ دیر پہلے ایک فون آیا، کہنے لگے مولانا میری ایک چھوٹی لڑکی ہے، وہ بہت زیادہ روتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے۔ سارے معاملات ہم نے دیکھے، سب اسکین کرایا، پتہ نہیں کیا بیماری ہے یا پھر کیا اندر سے وہ ہے کہ وہ روتی ہی روتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے، وہ پڑھ کر دے دیے، پھر بھی رو رہی ہے۔ تو کم نہ یقین ہم گنہگار ہیں، ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، پھر بھی رو رہی ہے بچی۔ تو آخر میں ایک بات ذہن میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نام اچھے رکھا کیجیے اپنی اولاد کے۔ تو آگے چل کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا نام آخر ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا نام ہے باقیہ۔ آپ حیران ہوں گے جب اس کو آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے، اس کا مطلب ہی ہے رونے والی ایک عورت۔ نام کا اثر پڑتا ہے، آپ اسی لیے اللہ نے فرمایا نام بہترین رکھے جائے۔ نبی نے فرمایا خیر الاسماء ما عبد وحمد، اچھے نام رکھیں، بہتر فریدہ دنیا میں بھی ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا نام یوسف رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر یوسف جیسی خوبصورتی کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیتے ہیں۔ انس اگر کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہتی ہے اللہ کی جانب سے۔ وہ ناموں کے اثرات ہیں، اور ہم نے ان سارے ناموں کو ایک دم بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ خیر یہ دوسرا عنوان ہو جائے گا۔ بزرگان دین، آج جس عنوان کو میں نے لیا ہے اتنا اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کو جب میں نے پروف ریڈنگ کرایا، دکھایا کرایا، تو خصوصاً ہمارے بڑوں نے اس کو سراہایا، کہا کہ یہ بہت بہترین چیز ہے، اس کو امت میں لانا چاہیے۔ تو میں نے پورے بیان کو نچوڑا، پورے ہفتے بھر نچوڑا پورے بیان کو۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے ہمارا بیان ہی ایسا ہے کہ حدیث اور قرآن سے کنیکٹ بھی کرنا ہے، موجودہ زمانے میں وہ کون سی بیماری میں لوگ پل رہے ہیں اس کا ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ میرے بیان کی میں یہی سوچتا ہوں کہ بہتر سے بہتر عنوان دینے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر اس کو ریپرزینٹ کریں۔ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ مگر ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہوں گے،
تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان کی بڑی مشہور شخصیت، وہ کہتے تھے کہ بیان سننے کے وقت دستی یا رومال سامنے نہیں رکھنا چاہیے. میں نے رکھا ہے، یہ تو ایک دوسری چیز کی وجہ سے سامنے نہیں بچھانا چاہیے. نہیں، ویسی بات نہیں ہے. وہ بولتے اس لیے مزاحن کے کہ رکھنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے، مولانا نے جتنی باتیں کہی وہ ساری کی ساری آ کر رومال دستی میں پڑ جاتی ہے. جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں تو رومال جھٹک کر جاتے ہیں، ایسا ختم، پوری باتیں نیچے ہی گر گئی. ایک چیز یہ ہے. اسی لیے بھائیو بزرگوں، اللہ نے 2 کان دیے ہیں تو دونوں کا آر پار میٹر ہے. اسی لیے یہاں سے سن کے وہاں نہ چھوڑیں بلکہ اس کو مضبوطی سے تھامیں. بڑی پرابلم یہی ہے، ہم سنتے ہیں، سنی مسلمان بنے ہوئے ہیں، اتنا سنتے ہیں اتنا سنتے. اگر میں ہمارے حضرت اقدس کو اگر کہوں کہ آئندہ جمعہ میں نیچے بیٹھوں گا، کسی ایک شخصیت کو یہاں بیان کے لیے بٹھا دیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں مجھ سے بہتر بولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. اتنی طاقت، اتنا سن کے آپ لوگوں نے اپنے اندر کیا کہتے ہیں ٹاپکوں کو جمع کیا ہے. اگر میں کبھی کسی دن کچھ غلط بات بولوں تو آپ اپنی جانب سے یہ نہیں، یہ صحابی کا نام ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام غلط لیا تھا بیان میں، کمنٹوں میں بھر گیا کہ مولانا یہ صحابی ہیں. غلط نہیں ہوئی بلکہ بہت دل خوش ہوا اس بات سے کہ ہماری عوام کتنی متفکر ہے ماشاءاللہ. ہماری عوام کے اندر وہ چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جمعہ کے بعد تھوڑا جمعہ کے بیان میں تھوڑا سو جاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. چونکہ ایک آدمی اپنی محترمہ کے ہاتھ کا جمعہ کے دن دال کھانا، پھر اس کے بعد پاپڑ تلے ہوئے اور تلا ہوا گوشت کھٹی دال کے ساتھ اور بہترین غسل کر کے گرم گرم پانی نہا دھو کے اللہ کے حسین کریم جمیل گھر میں جب آتا ہے بندہ، وہ بیان کرنے والے جبریل بھی اگر آ جائیں تو اس کو ایک کونا نظر آئیں گا. پھر اس کے بعد وہ آرام سے اپنی پوری نیند مکمل کر کے یہ کہتے ہیں بشاشت کے ساتھ، اللہ کے گھر میں جو نیند آتی ہے وہ دنیا کی کسی صوفے پہ نیند نہیں آ سکتی. ہاں بالیقین یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو بہترین سارے غموں کو دور کر دیتا ہے. ہونا چاہیے، آنی چاہیے نیند. میں نہیں آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ نیند کب آنی چاہیے؟ امام صاحب کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے اس چیز کی سنت کو ادا کر لینا چاہیے، تھوڑا وہ بھی ایک فائدہ لے لینا چاہیے. اس کے بعد حشاش بشاش ہو کے بیٹھ کے اپنی ساری باتوں کو سن کر کیا غلط بولا جا رہا ہے، کیا صحیح بولی جا رہی ہے چیز، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر معاشرے میں پھیلانے کا ایک جذبہ لے کے اٹھنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی عادت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دال عبداللہ گھوڑ تھیلے میں ہاخ نا ہاخ جو بول رہا ہے ایکسپٹ. اب انہوں بڑے اب بنے ہوئے ہیں، میرا تو مزاج کہیں نہیں ہے ایسا. میں سارے سوشل پلیٹ فارم پہ یہ واضح اپنے لیٹر پیڈ پہ اعلان کر چکا ہوں، مجھ سے اگر غلطی ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں غلطی نہیں کر سکتے. ہو سکتی ہے غلطی، ہو سکتی ہے یہ 1000 بار کہہ سکتا ہوں. ضروری یہ ہے کہ آپ مجھے متوجہ کریں. یہ نیت سے اگر کوئی سنتا ہے تو بالیقین آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے. یہ ہے مسلمانوں کا جمعہ. یہ نہیں ہے دے پکار دیے، دے بول دیے، اب سارے کے سارے حضرات اٹھے پھر چلے گئے، کرتا اتارے. جمعہ کے دن کیا بیان ہوا؟ بہترین بیان ہوا. بولو تو جی کیا تو بھی ہوا بیان؟ آخر ایسا بیان ہوا اس کی کوئی حد نہیں. وہ کیا ہوا؟ جملے کیا وہ نہیں معلوم، وہ جملے کیا بولے نہیں معلوم. کئی کو بولے تو محترم سو رہے تھے، استری خود ہاتھ سے کر کے آئے جمعہ کے دن، ہو سکا تو بیوی کا ہاتھ بٹا کے آئے جمعہ کے دن، والدہ کے ہاتھ کے نیچے تھوڑا کام کر کے آئے جمعہ کے دن. اس کے بعد دیکھیں آپ جمعہ کا مزہ کیسا ہے. خالی ہمارے مسلمانہ جمعہ آتے کی جمعہ مبارک کا اسٹیٹس رکھ کے یہ سمجھتے کہ جمعہ ہو گیا بس ختم. پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد مٹھا کھا لیے غیب. یہ ہے ہمارا جمعہ. وہ بھی جمعہ بولتے، جمعہ ہے وہ اصل میں. اب اتنا بولتے مول صاحب آپ درد پڑے ہوئے اس لیے بول رہے ہیں، ہمارا کو ایسی چاہتا جمعہ. ٹھیک ہے جو بھی بولنا ہے، مگر اتنا یاد رکھیں حق ادا کریں جمعہ کا. بیان میں 12 14 13 ٹاپکس لے کے آ جاتا ہوں، بولتا ہوں آپ کو ایک ٹاپک، اس کے اندر سارے ٹاپک گھسیٹ دیتے ہیں.
اس ہفتے کے اندر کئی ایک جگہ بیان ہوا، وہ سارے بیانوں کا خلاصہ میں نے اپنے بڑوں کو بتایا کہ یہ میں نے محسوس کیا اور یہ چیز بولا، اس کے اندر کیا چیز کمی ہے آپ بتائیں، تو انہوں نے مجھے سراہایا، کہا کہ یہ چیز لاؤ درمیان میں امت کے۔ چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ تنقید، تنقید کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں سمجھتے ہیں سب سے پہلے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو سامنے رکھ کے اس کی پازیٹیو بھی چیک کر لینا، اس کی نیگیٹیوٹی بھی چیک کر لینا، اس کو کہتے ہیں تنقید۔ عربک ورڈ ہے یہ، کوئی بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے آیا، خالی اس کے گیت گاتے جا رہی، آخر میں اس کے چمچے بن گئے، نقصان ہے آپ کا بالیقین۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ مومن حشاش بشاش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مومن؟ چاق و چوبند ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ مگر آج دیکھیے مسلمان، ایک آدمی کو قرضہ دیا ماشاءاللہ، وہ ایک زمانے تک واپس نہیں دیا، 4 سال کے بعد واپس دیا، دینے کے بعد ماشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کر دیا، سب ہو گیا۔ پھر 2 مہینے کے بعد اس نے قرضہ پوچھا تو ہمارے مسارے دیا نہ بھائی، قرضہ 4 سال کے بعد دیا مگر دیا، چلو ابھی بھی دے دو۔ پھر 4 سال اس کے 12 جوڑ چپل گھسے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آپ کو قیامت میں ملیں گے پیسے۔ اسی لیے ایسے چاق و چوبند بنے میرے بھائیوں کہ آپ اٹک میں نہ آئیں۔ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ جو میں ابھی بتایا کہ مسلمانوں کو یا پھر کسی بھی بندے کو اس کی اچھائی بھی دیکھیں، اس کی برائی بھی دیکھیں۔ برائی دیکھیں تو سڈن اس کے منہ پہ کہہ دیں۔ عبد الرحمان اگر کسی عبداللہ کی برائی دیکھا تو اس کو سیدھا بول دینا، ایسا بول کے نہیں بولنا۔ ایک بات بولتا ہوں بھائی، بری لگی تو معاف کر دینا، دیکھو بھائی برا نہیں مانتے تو بولتا ہوں، وہ سامنے والا اور جاہل رہتا معلوم، ارے بولو صاحب۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ اچھا یاد رکھو، بری بات بری لگنا انسان کی فطرت ہے نا۔ بھائی میرے کو تم یہاں ٹھہرے ٹھہرے کوئی بری بات بولے تو ہاں کیا اچھے کلمے سنائے، دیکھو میرے کو ایسا بولتا ہوں میں، میرے کو برا لگنا، وہ برا بولے نا بھائی، بری لگنا نہیں، نہیں ایسا کیسا آپ بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہے جاہل، تم کیا بھی بولو ہمارے کو اثر ہی نہ ہوتا، یہ ہوتا اس کا مطلب۔ اس کو صاف بولنا، اگر بری بات ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، بری لگیں گی، ایک آدھ تماچا علا گردنی، گردن پہ ایک تماچا بھی کھائیں گے تم، بھیری بھی لگ سکتی آپ کو، یہ بول کے آگے کا ایگریمنٹ کرا کے مسائل حل کریں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز تنقیس۔ تنقیس کس کو کہتے ہیں؟ ہر کام میں برائی نکالنا، ہر کام۔ بعض رہتے کھسوٹ لوگاں بہت رہتے معلوم، اتنے رہتے، اللہ ہی رحم کرے، ہر چیز میں برائی، یا ایسا کہیں کو ہے نہیں اس کو ویسا لگانا تھا، ہر کام میں برائی۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی خدمت میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک پیاری بات یہ ذکر فرمائی، میں نے 10 سال کبھی بھی مجھے نبی اف کہے میں نے نہیں سنا آج تک۔ 10 سال کس کو بولے؟ 1 نہیں 2 نہیں 10 سال، کتنے دن گزر گئے اس کے اندر۔ آج دیکھیں آپ، آج اگر ہمارے پاس کوئی بندہ رہ جاتا ہے تو اس کو 15 دن میں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ تم گھٹیا انسان ہیں، میں گھٹیا انسان ہوں، یہ ریئلائز ہو جاتا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ وہ بیہیویئر ہم کر دیتے ہیں ہر کام میں، یہ کرے ٹیڑھا کر دیا تم، یہ نہیں کرے، کئی کو نہیں کرے، یہ ایسا کرے، اتنا جلدی نہیں کرنا تھا، ارے آخر کیا کریں گا بندہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تنقیس تو ختم ہی کر لینا اپنے اندر سے، نقص نکالنا بولتے ہیں نا اردو میں، اس کچھ عربک میں تنقیس بولتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ آگے کی چیز سنو، یہ چیز ابھی اتنی کی ابھی نہیں ہے۔ تحقیر، ایک مرتبہ آپ بولیے، یہ تحقیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں سیریس کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ پوری بات سنانے کے بعد، میں اس کی تعریف، اس کا ایکسپلین کرنے کے بعد، اگر آپ کے دلوں میں یہ چیز ہے، یہیں جھٹک کے اٹھ جائیں آج اس کو۔ اگر اس کے ذریعے سے آپ نے خاندان اگر کسی کے توڑے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے اٹھ جائیں آج یہاں سے، اللہ معاف کرنے والے۔ تحقیر کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، کسی کو کم سمجھنا، کسی کو بدھو سمجھنا، جاہل سمجھنا، نکما سمجھنا، ایون اس کو تم کچھ بھی نہیں، ایک معمولی کنکر کے برابر سمجھ جانا، اس کو کہتے ہیں تحقیر۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پتہ ہے، اپنے بھائی کی کبھی زندگی میں تحقیر مت کرو، اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔
اس کا ایک چھوٹا واقعہ سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے تہجد کی نماز پڑھی اور چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, الحمدللہ میری تو تہجد ہوئی. یہ کہنے پر بھی نبی نے ان کو تنبیہ کی, کہا کہ تمہارا تہجد پڑھنا آج بیکار ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بتا, اسی کو قرآن سمجھاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا. یہاں پہ مسلمان نہیں بول رہے ہیں اللہ بشیر نذیر منیر قدیر, کسی کا نام نہیں ہے یہاں پہ. بنی آدم, آدم کا فرسٹ بیٹا حابل قابل سے لے کے اینڈ تک جو آنے والا ہے, کسی کی تحقیر نہیں کرنا. یہ تحقیر بولے تو ایک اور چیز میں اس کے ضمن میں نیچے لکھ لے کے لایا, وہ یہ ہے آج کے زمانے میں تحقیر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی والے بہترین کر رہے ہیں. غم نہیں ہے ان نہ کر رہے, چھوڑو ان کا ایمان نہیں رہتا جی, میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں معلوم. البتہ وہاں بیٹھ کے ہمارے مسلمان جو سن رہے ہیں اس پہ غم ہو رہا ہے مجھے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ حالت ہو چکی ہے مسلمان کی. مذاق میں جھوٹ کہنے سے نبی نے منع فرمایا. یہاں تو ایک دوسرے کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے. فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں یہ چیز میری لائف میں, ان 25-26 سال کی عمر میں. آدمی پیسے دے کے گالیاں کھانے جا رہا, پیسے بھی دے رہا, گالیاں کھا کے آ رہا. کیا ضرورت پڑی؟ میں کئی زمانے سے کتاب الفتن میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں, کہیں ایسی بھی چیز ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے تو بولو میرے کو آئندہ جمعے تک. قیامت کے قریب ایسا بھی کوئی کانسیپٹ آنے والا ہے کیا آدمی اپنی ذلت خود کر لیں گا؟ ایسا کہیں ہے کیا؟ میرے کو ذرا آپ لوگ ریسرچ کر کے بولو, میں تو تھک گیا معلوم دیکھ کے. کیوں آدمی اپنی ذلت چاہ رہا؟ کیوں آدمی؟ پھر بازے بھی ایسے بھی آ گئے, ہم کیا صاحب, ہم تو ذلیل, ہم تو وہ چھوٹے ہیں, ہم کیا صاحب, ہمارا کیا رتبہ صاحب, ہماری کیا حیثیت. یہ بولنے والوں کو میں صاف اعلان کر رہا ہوں, اللہ کہیں اس میں مبتلا نہ کر دے آپ کو. صاف سیدھ الحمدللہ بھائی, جو بھی الحمدللہ ہیں آپ. خالی ہمارے مسلمانوں کے انسٹاگرام کے وہاں نیچے ڈی پی پہ لکھا ہوا رہتا الحمدللہ فار ایوری تھنگ. پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے باہر کو ملو آگے, اللہ رحم کرے با. اتنے ہم کیا صاحب, ہماری تو زندگی چکلے لگی ہوئی ہے, ہماری زندگی واٹ لگی ہوئی ہے, ہماری زندگی کے اندر کوئی اچھا نہیں, کوئی وہ نہیں, کوئی یہ نہیں, پورے یہ ہمارے معاملات خراب ہو گئے. ایسا رونا رو رہی, وہ فرشتے آزو بازو بیٹھے والے آپ کو ترس رہے ہوں گے, کبھی ایک مرتبہ تو اللہ کا شکر ادا کر بھائی. یہ ہے ہمارے لوگوں کا حال. میرے عزیز دوستو بزرگوں, حقارت کسی کے ساتھ نہیں. حقارت میں ایک اور چیز دیکھو, اگر آپ کو کوئی بڑا کام اگر آپ کے دوست نے کر دیا, آپ کے دوست کی دوستی تھی آپ کے 5-6 سال پہلے, جب اس کے ساتھ آپ کا کچھ کلیش ہو گیا تھا, کچھ میٹر ہو گیا تھا, آپ نے دوستی چھوڑ دی. ایک زمانے کے بعد وہ بندہ اپنی زندگی کو نچھاور کیا, سجایا, بڑوں سے مل کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر لیا. پھر اس کے بعد وہ ایک الگ پلیٹ فارم پہ چلے گیا. پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچنے لگی کہ میرے دوست نے اتنی ترقی کر لی, جبکہ انہیں آپ کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے درمیان میں جب اس کا تذکرہ ہونے لگا تو آپ کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں پتا ہے؟ بیٹھو جی, میرے کو نہیں معلوم سمجھ رہے کیا, 2 نمبر دھندے اس کے. چپ بیٹھو, تمہارے کو کیا معلوم, ہمارے کو اس کی رگ رگ معلوم ہے. اللہ معاف کرے, ایک حدیث سن لیجئے, آدمی جو گناہ کرتا ہے رات ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ اللہ سے کہے اللہ معاف کر دے, اللہ اب نہیں ہوں گی غلطی, اللہ کی قسم اللہ اس کی غلطیوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسا کہ اس نے غلطی نہیں کی ہے اس کے بھی پچھلے زمانے. اگر وہ غلطی کو پکڑ کر ہم 4-5 سال تک لے کے بیٹھ کے معاشرے میں پھیلا رہی, انہیں ایسا ہے, انہیں ایسا ہے, اللہ رحم کرے کہ تم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے, پھر مجھ سے بڑا جہنمی کل قیامت پہ کوئی نہیں ہوگا اگر میں اور آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں. تو غم میرے کو یہاں نہیں ہے, مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے, جب ہم کسی کے سامنے کسی کی برائی ذکر کرتے ہیں انہیں مزے لے کے سنتا ہے, جبکہ اس کے معاشرے میں ایک عہدہ ہے, اس کا معاشرے میں ایک رتبہ ہے, اس کی ایک حیثیت رہتی سامنے والے کی. انہیں اس کا چیلا بنے ہوا رہتا, سارے معاملات اس کے بارے میں سن کے, خالی سن کے انہیں ان کو بولا جا کے. اب ان کا کام کیا رہتا جی, آپ بولو,
اس کو بلانا, انہوں بڑے ہیں نا, اس کو بلا کے, یہ رولز ہے اسلام کے, یہ بتا رہا ہوں میں, اس کو بلانا, کیا بھائی تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, چائے پیتا, تیرے ساتھ اس کی دشمنی ہوئی ہوں گی, انہیں میرے کو ایسے ایسے باتاں سنا رہا تیرے, کہیں تو میری زندگی میں آ کے میری زندگی تو خراب نہیں کریں گا آگے چل کے, تو ایسا دھوکے باز ہے, وہاں ویسا رہ رہا, یہاں میرے ساتھ اتنا پیارا رہ رہا, صاف سیدھا کہہ کر اپنے مسئلے کو حل کر لے. یہ اللہ کی سب سے بڑی تابعداری ہے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے ہم یہ کام کریں. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ دو لوگ آپس میں لڑتے, لڑنے کے بعد کیا کرنا بولیے, غفور بھائی شکور بھائی لڑ لیے, میٹر ہو گیا بیچ میں. اب آگے دیکھو آپ کیا بات پہ لڑائی ہوئی, تیسرے بندے نے کیا کی بول دیا, او خلی ولی چھوڑ دو. اب دونوں بیٹھ کے ایک چائے پہ یا ایک مندی پہ یا ایک بریانی پہ کہیں کیفے پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا نا, بھائی تیری بات میرے کو ایسی پہنچی تو ایسا ہے کیا, انہیں بولا بھائی تیرے بارے میں بھی میرے کو ایسا پہنچا رہے, بھائی میرے کو دل میں درد ہو رہا, یہ بول کے مسئلہ حل کرنے کے بجائے انہیں اس کو بلا کہ نہیں اس کو بلا. مسائل حل ہوتے ہیں بات کرنے سے, انہوں ادھر منہ 36 کا آنکڑا, 3 کا منڈا ادھر ہے 6 کا منڈا ادھر ہے, ایسے بیماریاں جنم لیتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے میرے بھائیوں. میں ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا, آپ دیکھو, آپ ادھر ادھر کا نہیں, اپنا ہی سنو, آپ ہمارے بڑوں سے سیکھو. آپ جس کو میں اور آپ شاہ جمال الرحمان صاحب بولتے ہیں, جس کو میں اور آپ احمد عبید الرحمان اختر ندوی صاحب کے نام سے جانتے, جس کو میں اور آپ بڑے بڑے اکابرین حضرت مولانا عبد القوی صاحب کا نام آتے, لوگ ان کے بیانات کے لیے جھوم جھوم کے جاتے. ان کے طرز کو لینا چاہیے, ان کی عادات جو چھوٹی چھوٹی ہے اس کو لکھ کے زندگی میں لانا چاہیے. میری مسجد میں سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے مطلب ہفتے کے پورے دن جمعہ کو چھوڑ کے تفسیر ہوتی. جمعہ نہیں کرتا ہوں تفسیر میں, اوکے, عصر کے بعد تفسیر ہوتی. میں کیا کرا, ایک بار تفسیر کر رہا ہوں, وہ تفسیر کرنے کے بعد وہ میرے کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ بولتے نا یہاں سے یہاں تک آج تفسیر ہوئی, آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 تک, ایسا بولتے. وہ میرے ذہن سے بار بار نکلتے گیا, جیسا ہی ترجمہ آیا ترجمہ, پھر اس کے بعد 1-2-3 باتیں جو تفسیر کی پوائنٹ کی رہتی زمانے کے اعتبار سے, وہ بول کے میں بات ختم کرتا تھا. ایک وہاں پہ ایک ماشاءاللہ میرے بہت اچھے چیچا تھے, وہاں پہ ایک چاچا تھے, انہوں نے مجھے 2 بار بولا, میں یاد ہی گیا مجھے کہنا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, میرے استاد محترم کو یہ بات بتائی. یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے, مجھے بتائی تو میں نے ہی سنا, میرے کو یاد جا رہا تھا. انہوں نے کیا کی, استاد محترم کو سنائی. استاد محترم دیکھیے آپ, کیا بڑی بات میرے عزیز دوستو بزرگوں, جب ان کے پاس یہ بات پہنچی حضرت مولانا عبد القوی صاحب زیدہ مجدہ کے پاس, انہوں نے اٹھا کر فوراً مجھے کال کیا. فوراً مجھے, اتنی بڑی شخصیت ہمیں کبھی یاد کر لیے تو بڑی بات ہے, اٹھا کے فون ملا کے فون کرنا, اس زمانے میں سہولیات ویسی ہے. اٹھا کے فون کر کے کہا, بیٹے آپ نے یہ حرکت کی ہے, یہ دیکھو آپ کتنا پیارا تعلق ہے, بیٹے آپ کا یہ عمل ہوا ایسا گزشتہ دنوں میں, اور آپ نے ان کو تھوڑا سا ایسا دیکھا, پھر اس کے بعد تفسیر ہی بند کر دیا تم لوگوں نے. انہوں جمعرات کے دن یہ معاملہ ہوا, جمعہ کے دن میری تفسیر نہیں ہوتی, انہوں کیا سمجھ لیے میں کچھ بولا بول کے تفسیر ہی بند کر دیا بستی میں. کتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں اس بندے کو آج بھی دعا دیتا ہوں, معلوم اللہ اس بندے کی ہر اعتبار سے مدد کرے. وہ بندہ سنایا, انہوں مجھے سنائے, پھر یہاں تک سنایا مولانا نے, آپ نے ان کے یہ کہنے پر تفسیر کچھ بند کر دیا. میں نے کہا آہا ماشاءاللہ مولانا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, اسی لیے آپ پوری دنیا میں آج چمک رہے ہیں, اسی لیے اللہ آپ کا پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں ان کو ایک اعلیٰ معیار پہ پہنچایا ہے. یہ ہوتے ہیں ہمارے بڑے. میں نے کہا مولانا نہیں, وہ جس وقت مرحلہ ہوا وہ جمعرات کا دن تھا, جمعہ کے دن میری تفسیر نہیں ہوتی, یہاں سے جانے تک تھوڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں, جس کی وجہ سے اس دن تفسیر بند ہوتی ہے. شاید انہوں اس کو غلط سمجھ لیے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں بزرگوں, یہ دونوں کی آپس کی ساری باتیں ہوئی ان کی موجودگی میں, ان کا نام لے کے انہوں نے کہا مجھے. پھر اس کے بعد وہ بندہ اتوار کے دن آیا اور مجھ سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہ دیکھیے آپ کتنا پیارا حسین معاملہ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ان کی ادھر, ان کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی جدھر, جدھر کی ختم, زندگیاں برباد, معاشرے تباہ. مسلمانوں کے تعلق سے میں نے ایک ہمارے استاذ کو پوچھا کہ مسلمان کبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتے ہیں.
वो मुझे ही कहा खाली, मतलब क्यों नहीं हो सकते? साफ सीधी बात उन्होंने कही कि हम एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की उल्फत, एक दूसरे का अच्छा नहीं सोचते हैं। अब आप देखिए, आपकी एक बात, अगर आप एक कम्युनिटी में हैं या ग्रुप में हैं, उस वक्त आपने एक अच्छा काम के लिए कदम उठाकर एक पोस्ट अगर कर दी, उसमें 50-100 लोग अगर हैं, तो आपकी 10-15 लोग अगर तारीफ कर रहे हैं, उसमें 2 लोग ऐसे होते हैं कि आपको जिल्लत पे उतारना चाहते हैं। उन जाहिलों को यह नहीं पता होता है कि किस चीज पर मैं इसको नीचा दिखा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुम किसी की तरफ एक उंगली करते हो, ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। ये सोचो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। हम किस गड्ढे में उतर रही, हम क्या कर रही? हमारे गुज़िश्ता के गुनाह उठाकर लोगों के दरमियान में फैलाकर तबाह व ताराज कर दिए। अभी एक दोस्त सुना रहे थे, मौलाना मेरा पूरा मामला हल हो गया था, पूरा मेरा मामला सॉल्व हो गया था, बस एक दोस्त ने मेरी गुज़िश्ता जमाने की चंद बातें, होता ना भाई, मैं किसी कंपनी में किसी को बुला रहा हूं तो मैं किसी से पूछ लेता हूं भाई उन्होंने कैसे है बोल के, उन्हें क्या कर दिया, जरी तारीफ करना छोड़ के बल्कि पूरा का पूरा गुज़िश्ता जमाने का उंडेल दिया। अल्लाह रहम करे, उन्होंने वहां से ये भी देखिए आप, बाज लोग कान के कच्चे रहते, इनके बारे में भी नबी ने फरमाया, नहीं, आपस में एक दूसरे को हल करो बैठकर। ये वाले मामलात है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, उनका पूरा मामला ही खत्म हो गया। आज परेशान हाल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कान के कच्चे मत बनो। अल्लाह का वास्ता देकर मैं आपसे कहता हूं, हम आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आसमान से एक आयत की तरफ मुतवज्जे कराया, दिल में कुरान उतार कर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। ये पूरी आयतें एक नाबीना सहाबी के कनेक्टेड है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आंख से नाबीना थे। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना थे, अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी को मुतवज्जे किया, तो नबी किसी और जगह बात कर रहे थे तो उनकी तरफ थोड़ा मुतवज्जे हुए खाली, हाँ हाँ भाई, ऐसा मुतवज्जे हुए तो अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार कर कहा, ए नबी जी क्या हो गया तुम्हें? एक मेरा प्यारा बंदा आपकी तरफ आया किसी मामले में और आपने उसको यूं यूं कर कर हटा दिया, ये बहुत बुरी बात है, आप मुतवज्जे हो जाएं। आपके दिल से सुभान अल्लाह निकला होगा, मैं समझता हूं ये चीज पे, क्योंकि नबी, अब नबी से बढ़ के कोई हो सकते, फिर मेरे नबी जो आपके नबी ताजदार बथा सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना के दुलारे लाडले, अल्लाह के महबूब, अंबिया के सरदार सरताज, खातमुन नबिय्यीन, एक सहाबी, नबी के दर्जे की बात कर रहा हूं मैं, एक सहाबी की तरफ अल्लाह ने इतनी आयतें उतार दी। मतलब क्या हुआ? फिर आओ पारे 15 के अंदर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, किसी को हकीर ना समझो, हमारे सामने का पोटा है, हमारे सामने, अरे क्या गलती हुई उनकी अम्मी की कि तुम्हारे सामने पैदा नहीं करना था उनको? क्या गलती हुई उनकी अम्मी की कि तुम्हारे सामने उनको जन्म देके साल भर में जिंदगी भर का ताना दे दिए तुम? हमारे सामने का पुट्टा है जी, अल्लाह माफ करे। ये बोल के हमारी कौम खुद भी पीछे हो रही, उस बंदे को कुछ करने के लिए हिम्मत भी नहीं बढ़ा रही। यह हालत है, हर बंदे के अंदर ताकत है, हर बंदे के। मेरी एकेडमी में 2 ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ओमान से, आप हैरान होंगे सुनकर, उनकी उम्र है 35। बच्चे बोला मैं माफ़रत, बड़े हजरात, 35 की एज है। उन्होंने कुरान मजीद की, हम लोगों ने चंद आयतें वहां अपलोड की हैं, तो उसके जरिए से मुताल्लिक होकर हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लिए। फिर उसके बाद वो पढ़ना शुरू किए। उनको कई लोगों ने ये कहा था कि भाई ये उम्र में हिफ्ज नहीं किया जा सकता है। सही कह रहा हूं, आज 6 पारे के हाफिज बनकर बैठे हुए दोनों भाई, 35, 36, दोनों की एजों का डिफरेंट बता रहा हूं। ये उम्मत के अंदर बढ़ाओ, उनकी ताकतों को उभारो, उनको कहो कि बेटे तुम जो कर सकते पूरी दुनिया नहीं कर सकती है। आज हम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं मालूम है? ये नहीं करने का भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको बताता हूं, मैं गलत हूं तो बताओ, मेरे से आगे नहीं जाना उन्हें, मेरे से आगे गया तो मसला। जैसा ये हमारी
ये सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी कारनामे और हमारे इसी तरीके से सारे मामला शुरू हुए, तो एक बंदे ने आकर कहा कि मौलाना मैं भी ये कुछ करना चाहता हूं। मैंने उनको ये नहीं कहा आप भी आ जाओ हमारे पास, नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं मौलाना? उन्होंने कहा कि मैं ये जो जो आप कर रहे हैं वो सब करूंगा। मैंने उनको बिठाया, जिस बंदे से मैंने सारे मामला सीखे उनको जोड़ दिया कि करो, अल्लाह के फजल से आज वो हमसे 4 कदम आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चाहिए, आप करना चाह रहे हैं तो उठो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह को मनाओ, इताअत रसूल पे आओ, बस करते जाओ और तुम खुद त्यों अंदर से दुआ निकलेगी। माशाअल्लाह, बताए हुए तरीके पर इस बंदे ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां लगा दिया। आज हमारा मुसलमान मार्केट के अंदर किसी भाई का हाथ पकड़कर तिजारत के लिए आगे नहीं बढ़ा रहा है। आज हमारा कोई मुसलमान भाई एक भाई को लेकर उसकी जिंदगी में तरक्की नहीं चाह रहा है। आज हमारा एक मुसलमान भाई एक मुसलमान की तरक्की तो दूर की बात है, तरक्की का ताब ही नहीं देखना चाहता है। इन्हें भीख मांगना, इन्हें परेशान रहना, ये हम मुसलमानों की आदत बनी हुई है। मैं आपके सामने छोटा भाई होकर हाथ जोड़ता हूं, ये चीज अगर खत्म हो गई, मुझे पूरी दुनिया का नहीं करना है साहब, अल्लाह करने वाले हैं। मैं अपनी कौम को बताऊंगा, जहां तक अल्लाह ने मुझे यहां इस मस्जिद के अंदर से जो ताकत दी है, वो भी इस जमाने में सोशल प्लेटफॉर्म के एतबार से मैं वो पहुंचाकर अपनी आखिरी सांस तक ये कहकर मरूंगा, हर मुसलमान का एहतराम करो, हर मुसलमान की इज्जतें करो, हर मुसलमान के काम को सर पर रखो। हमारे अकाबिर उलमा के पास जाओ, हफ्ते में 1 मरतबा उनके पास बैठकर सीखो कुछ और हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां लाओ। जाओ उनकी खानकाहों को, जाओ उनकी जूतियां सीधे करने के लिए, क्योंकि इस जमाने में न नबी है न सहाबा है। अगर हम चाहेंगे, हम अपनी तरफ से चले जाएंगे तो अल्लाह कहेगा कि तुम बिल यकीन परेशान हो जाओगे। इसीलिए अपने ऊपर कोई हाथ होना चाहिए, अपने ऊपर कोई एक बड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह उसको तरक्कियां देते हैं। एक बात और सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मनिल मुफलिस, क्या तर्जुमा है? आप जानते हैं मुफलिस कौन है? सहाबा हैरान हुए, अल्लाह के नबी ये सवाल इतना हैरत अंगेज में कर रहे हैं। तो सारे साहबा ने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास ओढ़ने बिछने के लिए नहीं है, जिसके पास सही जिंदगी नहीं है, वो मुफलिस है, गरीब है, यतीम है। अल्लाह के नबी ने नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जिसके पास कल कयामत में नमाजें भी पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी, रोजे भी रखे, मगर कल कयामत में वो बंदा अल्लाह के पास आया और अल्लाह के पास आने से पहले पहले उसकी पूरी नेकियां खत्म हुई, और नेकियां भी इसलिए खत्म हुई कि वो एक दूसरे की जिल्लत करता था, गिबतें करता था, चुगलियां करता था, उसकी जिंदगी के अंदर की नेकियां खत्म। और अल्लाह कहेंगे क्या लाए वो बंदे? बंदा कहेगा इतनी लंबी दाढ़ी लेकर तहज्जुद पढ़ा, अल्लाह इशराक नहीं छूटी अल्लाह जी, अव्वाबीन को तो मैं पूरा पढ़ता था अल्लाह जी। अल्लाह कहेंगे जरा इधर आइए, इनको थोड़ा जहन्नम का रास्ता बताइए। उनको वहां भेजा जाएगा और जबरदस्त महाराजा की कुर्सी पे बिठा के अंगार के शोलों पे रखा जाएगा। ये सारी बातें जब हम बता रहे हैं तो सोशल प्लेटफॉर्म पे चंद लोग आपस में बैठकर डिबेट के क्या कह रहे हैं? जन्नत तो कोई देखा नहीं, जहन्नम को कोई गया नहीं, मरने वाला वहां जाता नहीं, मरने वाला वहां जाता और जिंदा वहां तक पहुंच सकता नहीं, मरने वाला वहां से आता नहीं। ये सारी बातें बता रहा कौन भाई? तलते कते तेल में, पीसा बनाते कते, काट के फेंक डालते कते, ये कौन बोल रही है ये बातें? बोल रहा। इसीलिए मेरी बात समझो कि सब गलत है, जिंदगियां जो अय्याशी करके निकल जाओ। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, अगर तुम बुराई करोगे तो मैं तुम्हें नारे जहन्नम में फेंक दूंगा। आप मानते हैं ना इस बात को? अल्लाह की बात को मानेंगे कि ये आजकल के जंजी जिसको धोने का तरीका नहीं मालूम है, उनकी बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग तो क्या बोले, सोचने वाली बात है, पॉइंट की बात बोला। देखो अल्लाह पॉइंट की बात 1400 साल पहले बोल दिया, वो पॉइंट नहीं दिखा। नहीं, वो कब दिखता मालूम? व्हाइट कपड़े में लपटते, देखो मिलता व्हाइट कपड़ा शादनगर में, व्हाइट कपड़ा बोल के आता है, उसमें लपटते, लपट के ऊपर काफूर डालते, एक व्हाइट व्हाइट कलर का भी डालते, क्या की वो डाल के है ना, एक क्या की रहता जी, वो क्या की रहता, खबर बोलते उसको शायद, उसमें उतारते, जब उतार के अंदर ढकल के फतरे लगाते, खबरिज बोलते, उसको लगा के मट्टी डालते, हाथा झटक के जाते ना, सॉलिड फरिश्ते आते, जब
اس کے بعد بولتے سوچنے والی بات ہے نہیں, نیچے آ گیا, اوپر تھا ابھی کل یہ ٹائم پہ اوپر تھا تو, اور کس کیفے میں تھا, بنجارا ہلز میں گاڑیاں بھگا رہا تھا, اب نیچے آ گیا. سوچنے والی اتنا جلدی کیسا آ گیا؟ میرے عزیز دوستو بزرگو, اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, پہلے ہی ہم سمجھ جائیں, پہلے ہی ہم سدھر جائیں. بہت سارے بیوقوف ایسے بھی آ گئے معاشرے میں, اللہ رحم کرے, دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے. اگر میں آپ کو نیکی کا حکم دیا, اگر میں جا کے اب عصر کی نماز سے پہلے سو گیا تو اللہ میرے کو نہیں پوچھیں گے کل کیا جو بڑے بڑے باتاں کرے وہ خالی کیمرے پہ کرے, کون پڑھنا نماز تمہارے واسطے نہیں تھی, پوچھیں گے اللہ کل قیامت میں. اسی لیے جب بھی نیکی کا حکم کر رہی خود بھی کرو. اللہ فرماتا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو مگر خود کو بھول جاتے ہو, جس کی وجہ سے میں زبردست ایک دم ریڈ کلر کی جہنم تیار کرا سو ہوں. ہماری دنیا کی آگ کیسی ہے؟ لال کلر کی ہے. قیامت کی آگ کیسی ہے جہنم کی معلوم؟ اس کو کئی دفعہ جلائے گئے, جلائے تو انہیں پیلی نیلی کیا کی بن کے آخر میں بس کالا. انسان آخر میں کالا ہی رہ سکتا, اس کے بعد نہیں ہو سکتا انہیں سب ہوتا, پیلا بھی دکھیں گا, اجلا بھی دکھیں گا, درا مٹی کلر کا بھی دکھیں گا, براؤن بھی دکھیں گا, اینڈنگ کلر بلیک. یہ بلیک آگ جو رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اس کے قریب 1000 سال پہلے کی مسافت. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہے آج کے جنزیز کو معلوم, اس کی وجہ سے ہمارے مسلمانہ بھی پریشان ہو جا رہے ہیں. یہی چیز آ کر ہمارے مسلمانوں میں ایکس مسلم کا فتنہ بن گیا ہے. بزرگان دین, میں آج کے بیان کا خلاصہ یہی کہہ رہا ہوں, 2 باتیں خلاصہ ہے بس. کسی کی آپ ذلت نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولیے آج بھی میں اپنے کمرے میں صاف لکھ کے لگا دیا ہوں کہ یہاں حاضر کا تذکرہ ہوگا, غائب کی کوئی بات نہیں کرنا. میرا مزاج ہے, آپ میرے کو قسم دے کے اگر پوچھیں گے تو میں صاف بولوں گا, میرے اندر مزاج ہی نہیں ہے. میں اس لیے اپنا سنا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک موجود چیز کو بتا رہا ہوں, بس اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. کوئی تعریف نہیں ہے نہ. میں یہاں سے نکلنے کے بعد آپ میرے کو ارے بہت بڑا کام کرے, پھولا لے کے آؤ جی, جاؤ او لاؤ جی شمال رومال, نہیں میرے بھائیوں, بتا رہا ہوں کہ میں تو یہ پسند ہی نہیں کرتا ہوں اگر کسی تیسرے بندے کی بات ہو جو آبسینٹ ہو, چاہے اس کی اچھی بات ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اس کی اچھی بات تھوڑی دیر میں کیا ہوتی معلوم؟ چپ بیٹھو جی, نہیں معلوم سمجھ رہے, شروع جہنم کی طرف لے جائے گی. اسی لیے اچھائیوں کا تذکرہ کرو, برائیوں سے رکاؤ اور سارے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو. میں اللہ سے دعا گو ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری باتیں کہی گئی اس پر خود عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد آج ہماری جو عوام یہ بیان سن رہی ہے, جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, اللہ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. اور آپ تمام کا شکریہ, یہ ساری باتیں آپ بھی سن رہی اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سن رہی, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے چھوٹی کوشش اللہ بڑے فیصلے کر دیں گے. ایک بندہ بھی اگر آپ کی جانب سے سدھر جائے تو بس ہے آپ کے لیے جنت پیٹنٹ ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی باتوں کے اوپر پکا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اسی کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری زندگی میں ایمان کا نور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ